محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جس سے ہماری قوم کے تقریباً 70% لوگ ناواقف ہیں، جبکہ یہ ایک بہت ہی حساس اور سلگتا ہوا موضوع ہے جس سے ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے، واقف ہونا چاہیے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ موضوع کیا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلاموفوبیا کے بارے میں۔ جی ہاں، اسلاموفوبیا۔ تو سب سے پہلے اسلاموفوبیا کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلاموفوبیا دو لفظوں اسلام اور فوبیا سے مل کر بنا ہے۔ اسلام، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، ایک دین اور ایک مذہب اور ایک دھرم کا نام ہے جس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے فوبیا۔ یہ شبد یونانی زبان کا ہے جس کے معنی ہیں ڈر، خوف اور بھے۔ اکثر غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اسلام کو لے کر ان کے دلوں میں ڈر اور دہشت پیدا کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے تئیں نفرت و تعصب کرنے لگتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے ایک ڈر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسی کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے۔ کیمبرج ڈکشنری کے مطابق اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام یا مسلمانوں کے پرتی بلا وجہ ڈر، نفرت اور پوروگرہ رکھنا، جس کو ہم اگر اپنی زبان میں بولیں تو یہ کہ اسلاموفوبیا اسلام یا مسلمانوں کے تئیں اپنے دل کے اندر بغیر کسی وجہ کے نفرت، ڈر اور تعصب رکھنے کا نام ہے۔ اب سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کوئی نئی بیماری ہے جو ابھی حال ہی میں وجود میں آئی ہے، پیدا ہوئی ہے، یا پھر یہ ایک پرانا مسئلہ ہے اور اس کے کوئی تاریخی حوالے بھی موجود ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسلاموفوبیا کا جو یہ مسئلہ ہے اور ایشو ہے، یہ تاریخ کے ہر دور کے اندر موجود رہا ہے، تاریخ کے ہر دور کے اندر کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا رہا ہے۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان چاہے مختلف ہو، الگ ہو، لیکن یہ مسئلہ اور یہ ایشو تاریخ کے ہر دور کے اندر بہرحال موجود تھا اور موجود ہے۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب کبھی بھی غالب تہذیبوں کو، غالب حکمرانوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا ہے کہ کوئی اسلام کے نام پر آ کر ان کی تہذیبوں کو یا ان کی حکمرانی کو تلپٹ کر دے گا، جب بھی انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا ہے، یہ اندیشہ لاحق ہوا ہے، تو پھر انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ اس کو کسی طرح سے روکا جائے، اور وہ بیسکلی اسلاموفوبیا کے اظہار کی مختلف صورتیں اور الگ الگ طریقے تھے۔ میں اس کی آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہی ہے کہ نمرود کو جب اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ اگر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی تو پھر وہ میری حکومت اور میرے غلبے کو نکار دیں گے اور مجھے ماننے سے انکار کر دیں گے، تو اس نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح سے بھی ہو سکے روکا جائے۔ بالآخر اس نے آگ کا الاؤ روشن کروایا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوانا اسلاموفوبیا ہی کی ایک صورت تھی۔ اسی طرح فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کیا تھا؟ فرعون کا یہ عمل اسلاموفوبیا ہی کی ایک شکل تھی کہ کسی طرح سے بھی کوئی ایسی طاقت پیدا نہ ہونے پائے جو میری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ آخری مثال میں زمانے نبوی سے دینا چاہوں گا کہ جب دار الندوہ کے اندر مکے کے سرداران مشورہ کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے تھے کہ کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے اور اس کو پھیلنے سے روکا جائے، تو وقت کے رسول کو شاعر، کاہن و نجومی اور پاگل و مجنوں تک کہا گیا، اور عرب کے قبیلوں کے اندر یہ بات پھیلائی گئی کہ مکے کے اندر ایک جادوگر ہے، اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ماں باپ، میاں بیوی اور بھائی بھائی میں پھوٹ اور تفرقہ پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ وہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ بھی اسلاموفوبیا ہی کی ایک شکل تھی۔ تو ناظرین، ان مثالوں سے ایک بات تو واضح ہو گئی
کہ اسلاموفوبیا نسبتاً چاہے ایک جدید اور نیا لفظ ہو، لیکن اس کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے اور یہ مسئلہ کسی نہ کسی صورت میں ہر دور کے اندر موجود رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ تاریخ کے ہر دور کے اندر موجود رہا ہے، لیکن پچھلے تقریباً 25-30 سالوں کے اندر اسلاموفوبیا کا اظہار بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے۔ خاص طور پر غالب مغربی تہذیب نے اپنا پورا زور لگایا ہے اسلام کو دبانے کے لیے، اس کو کچلنے کے لیے، اور یہ صورتحال مزید خراب اس وقت ہوئی جب 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، جس کو 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست پروپیگنڈا شروع کیا گیا اور اس جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا گیا کہ مسلمان بائی نیچر دہشت گرد ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا اور دنیا میں جہاں جہاں بھی چھوٹے بڑے واقعات پیش آئے دہشت گردی کے یا حملوں کے، تو بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی پروف کے مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور اس کو اسلامی دہشت گردی کا نام دیا گیا، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں سے نفرت اور تعصب کی بنیاد پر کیا گیا، اور یہی اسلاموفوبیا ہے۔ ناظرین، اسلاموفوبیا کے نتیجے میں اور اس کے کنکلیوژن میں رونما ہونے والے واقعات روز بروز ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں تو یہ بیماری بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 2015 کے اندر ممبئی کے ایک MBA گریجویٹ ذیشان علی خان کو ایک کمپنی نے یہ کہہ کر نوکری دینے سے انکار کر دیا کہ وہ صرف اور صرف غیر مسلم امیدواروں کو ہی ملازمت پر رکھتے ہیں۔ یہ اسلاموفوبیا نہیں تو اور کیا ہے۔ 2 فروری 2016 کو ہریانہ میں مصطفیٰ آباد کا نام سرسوتی نگر رکھ دیا گیا۔ 5 اگست 2018 کو مغل سرائے جنکشن کا نام RSS لیڈر پنڈت دین دیال اپادھیائے کے نام پر رکھ دیا گیا۔ 16 اکتوبر 2018 کو الہ آباد کا نام پریاگ راج رکھ دیا گیا۔ یہ اسلاموفوبیا نہیں تو اور کیا ہے۔ بم دھماکوں کی آوازیں بعد میں آتی ہیں، یہ پہلے طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان نے کیا ہوگا۔ معصوم اور بے گناہ نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے، پھر جب ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، پروٹیسٹ اور دھرنا پردرشن ہوتے ہیں، تو اس کو فساد اور دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ کھلے عام دیش کے غداروں کو گولی مارو کا نعرہ لگانے والوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ موب لنچنگ اور ساموہک ہنسا کے اندر سینکڑوں مسلمان مار دیے گئے، جس کی نندا اور مذمت حکومت کے کسی بھی نمائندے نے نہیں کی۔ یہ اسلاموفوبیا نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح مسلم علماء کے ساتھ نامناسب رویہ اپنانا، مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈہ کہنا، اسلامی تہذیب پر زبانی حملے کرنا، ان کے شرعی معاملات میں انٹرفیئر کرنا، مداخلت کرنا، ان پر بھدے تبصرے کرنا وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ یہ تمام واقعات کسی نہ کسی درجے کے اندر اسلاموفوبک مانسکتا اور اسلام کے بارے میں ایک انہونے ڈر اور اس سے نفرت و تعصب کو درشاتے ہیں، جو ایک چنتا کا وشے ہے۔ اسی طرح بھی حال بھی میں تری پورہ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ اسلاموفوبیا ہی کی پیداوار ہے اور اسی کا نتیجہ اور اثر ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات نوٹ کے طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ اور منفی اثر ہمارے کچھ بھولے بھالے مسلمانوں پر بھی پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی بعض اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ غیروں کو ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کے اندر لوگوں کی باتوں کو دہراتے ہیں، اور پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں۔ جیسے 3 طلاق کا مدعا لے لیجئے، تو یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے، اس لیے خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، اور اسلامی لٹریچر کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، معتبر علماء سے تعلق قائم کریں، کیونکہ آپ کے سوالات 2 ہی طرح سے حل ہو سکتے ہیں، یا تو آپ خود پڑھ کے اور سمجھ کے ان کو حل کریں، یا پھر پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں سے ان کو پوچھ کر۔ اور شریعت کے سمجھنے والے اور اس کو جاننے والے چونکہ علماء ہیں، اس لیے علماء سے ربط و تعلق بنائیں، انشاءاللہ آپ کے تمام اعتراضات دور ہوں گے۔ اس سب کے بعد ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر اسلاموفوبیا کے پیچھے کون سا مقصد کار فرما ہے؟ یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ اسلاموفوبیا سے چاہتے کیا ہیں؟ تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام کہیں ایک غالب تہذیب میں بن جائے، اسلامی تہذیب کہیں دنیا کے اندر رائج ان غالب تہذیبوں کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ یہ ایک قسم کا خوف ہے، ڈر ہے، جو کبھی تو لیڈرشپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ان کے لٹریچر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ خوف اور ڈر عوام کے اندر باضابطہ طور پہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اس خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کیونکہ اگر بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے لوگوں کے اندر اس کا خوف پیدا کیا جاتا ہے،
جیسے اگر کوئی بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہو اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ بیداری اور اویئرنیس پیدا ہو کہ لوگ اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدبیریں کریں، تو پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس کا خوف پیدا ہو، اس بیماری سے لوگ ڈریں، اس بیماری کو لوگ اپنے لیے خطرہ سمجھیں، اس کو خطرناک محسوس کریں۔ اسی طرح پچھلی کئی دہائیوں کے اندر بہت آرگنائز طریقے سے اس بات کی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کہ اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اسلام کا خوف اور بھے لوگوں کے اندر پیدا ہو تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں، تاکہ لوگ اسے پڑھیں نہ، اسے سمجھیں نہ، اس سے مانوس نہ ہوں، اس سے دور ہی دور رہیں اور اسے اپنے کلچر کے لیے، ثقافت کے لیے اور اپنی تہذیب کے لیے خطرہ سمجھیں۔ یہی آج کل میڈیا پر ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور یہی اسلاموفوبیا کا مقصد اور پرپس ہے۔ اب سب سے آخری اور اہم سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہم اس بڑھتے ہوئے مرض کو کیسے روکیں اور اس بڑھتی ہوئی بیماری کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اسلام دھرم کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور صحیح معلومات لوگوں کو فراہم کر سکیں تو شاید لوگ ہمارے بارے میں مثبت سوچ اور صحیح رویہ ظاہر کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا اور ان کی بات دل چھوتی ہے کہ یہ شڈینتر چونکہ میڈیا کے ذریعے رچا گیا ہے اور اسلاموفوبیا کو پھیلانے میں میڈیا کا سب سے اہم کردار ہے اور لوگوں کی ذہن سازی میں میڈیا نے بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، تو اس لیے اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار بھی میڈیا ہی ہے۔ اس اسٹیج سے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے، اسلامی تعلیمات کو ہر طرح سے عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات اور اعتراضات ختم ہوں اور اسلام کے بارے میں ان کی جو سوچ اور وچاردھارا ہے اس میں بدلاؤ آئے، اور ہاں یہ سب کچھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے تاکہ اسلام کا اخلاقی پہلو لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو جو یہ لگتا ہے کہ مسلمان بڑے ہارڈ کور، کٹر اور ہنسک اور متشدد ہوتے ہیں ان کی یہ غلط فہمی دور ہو۔ ساتھ ہی اللہ میاں سے یہ دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں عملاً بھی اور قولاً بھی، گفتار سے بھی اور کردار سے بھی اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اسی طرح کی اور بھی دوسری تفصیلی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور پانے کے لیے ہمارے چینل سے جڑیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک پہنچے اور ان کا بھی فائدہ ہو اور میرا بھی فائدہ ہو۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے وشے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔